کم ہوتا ہے ان کے پاس البتہ ساڑھے دس جی جی 10:30 ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میزبان کا کچھ
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ملی مجلس شریف کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے کرتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں قاری عطاء الرحمان صاحب سے جو تلاوت قرآن حکیم کا اعزاز حاصل ہے. قاری عطاء الرحمان سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين
الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام بتائے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اختلاف نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری عطاء الرحمان صاحب۔ مجلس شرعی اگرچہ آج سے چند سال پیشتر 2007 میں لاہور میں قائم کی گئی، لیکن اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ اس سے پہلے بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسلام آباد میں ایک دفعہ مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ساتھ ایک نشست میں یہ خیال آیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس میں صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حکومت ممبر بناتی ہے، اور اس میں موضوعات کی صرف وہی زیر بحث آتے ہیں جو کہ حکومت چاہتی ہے۔ تو ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ فورم علماء کرام کا ہونا چاہیے جس میں وہ ان مسائل کو زیر بحث لا سکیں جو اس حکومت کو اور معاشرے کو درپیش ہوتے ہیں، اور وہ مل کر اتفاق رائے سے ایک کوئی عمدہ فیصلے کر سکیں۔ تو اس وقت بھی یہ خیال آیا تھا کہ ایک ایسی مجلس ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی موقع ایسا نہ نکل سکا۔ اس وقت مرحوم عبدالغفار حسن صاحب بھی اس نشست میں موجود تھے، اور انہوں نے اس کی بھرپور تائید کی اور کہنے لگے کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ تو 2007 میں یہاں گلبرگ لاہور میں ایک علماء کرام کی ایک نشست ہو رہی تھی جس میں مولانا زاہد الراشدی صاحب، حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب، شہید ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، حافظ عبدالرحمان مدنی صاحب اور اس طرح کے دوسرے بزرگ تھے۔ وہاں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک ایسی مجلس اگر بنا لی جائے جو اپنی نوعیت میں غیر سیاسی ہو لیکن مستقل نوعیت کی ہو، اور اس کے پیش نظر یہ ہو کہ علمی، فکری اور فقہی معاملات میں سارے مکاتب فکر اور مسالک کے جو جیت اور سکہ علماء کرام ہیں اور جو علمی ذوق رکھتے ہیں ان کو جمع کیا جائے اور مسائل ان کے سامنے
رکھے جائیں تو اس طریقے سے ایک مستقل علمی کام جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اس سے مسالک اور مکاتب فکر کے درمیان تفاہم کی فضا پیدا ہوگی, تقارب کی فضا پیدا ہوگی, اور مسائل کا حل بھی سامنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا اور لوگ اس کو توجہ دینے لگیں گے. اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو یہ بھی ہمارے ذہن میں تھا کہ انڈیا میں اس کا ایک کامیاب تجربہ ہو چکا ہے. وہاں مولانا قاسمی صاحب نے ایک فقہی مجلس ایسی قائم کی اور اس کے نتیجے میں وہاں کے مسلمان جو مکاتب فکر ہیں وہ ایک دوسرے کے فقہی معاملات پر آراء بھی مدون ہوئی, وہ کتابی صورت میں اب شائع شدہ موجود ہیں. اور اس اتحاد اور اتفاق کی یہ برکت بھی ہوئی کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے مختلف گروپ تھے وہ مثلا ان کے جو نکاح طلاق کے جو دوسرے چیزیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی, یعنی اس کا ثمر نہ صرف وہ علمی اور فقہی مجالس نہیں بلکہ اس کے اثرات پھیل گئے اور مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے. تو یہی ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ علماء کرام نے یہ سوچا کہ اگر اس طریقے سے ایک علماء کرام کا اتحاد اور اتفاق اور مسالک کے قریب آنے کی ایک فضا پیدا ہوگی جس میں نہ صرف یہ کہ علمی اور فکری اور فقہی مسائل ان کا حل سامنے آ سکے گا, امت کی غیر جانبدارانہ انداز میں غیر حکومتی پلیٹ فارم سے ایک امت کی رہنمائی کا انتظام ہو سکے. تو اور جو جدید مسائل معاشرے میں سامنے آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں علماء کرام کی طرف سے متفقہ جو فیصلے ہیں وہ سامنے آتے رہے. اس کے لیے ہم نے کوئی بہت زیادہ کام تو ہم نہیں کر سکے لیکن 4-5 موضوعات پر ہم نے کام کیا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ تصویر کی آج کل کے زمانے میں شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے عملی مشکلات کیا ہیں. اور میں عرض کروں کہ ملی مجلس شرعی کے نام سے ایک تعارف آپ میں سے ہر آدمی کی میز پر اس وقت ایک فائل پڑی ہے, اس میں یہ چھپا ہوا تعارف موجود ہے. وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مجلس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ کیسے قائم کی گئی تھی. تو اس میں مسئلہ تصویر پر مفتی قادری صاحب کی جامعہ میں سارے پاکستان سے یا کم از کم پنجاب بھر سے علماء کرام اور فقہاء کرام تشریف لائے اور صبح سے لے کر شام تک اس مجلس اس پر غور ہوتا رہا. پھر جو توصیات سامنے آئی وہ مجلس تو خود تو شائع نہیں کر سکی لیکن ماہنامہ محدث نے وہ ساری چیزیں ایک نمبر کی صورت میں شائع کر دی. یہ جون 2008 کی بات ہے. اس کے بعد دینی مدارس کے نظام اور نصابات کی اصلاح پر اور انہیں مزید مؤثر بنانے پر ایک پیکج ہم نے ڈیولپ کیا. اس پہ بھی کئی مہینے تک کام ہوتا رہا اور وہ بھی ایک چیز تیار ہوئی اور ہم نے بعض جگہوں پہ اس کو بھجوایا بھی. اس کے ساتھ ایک تیسری کوشش یہ ہوئی کہ یہ جو ٹی وی چینلز نئے آئے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں یعنی اور فحاشی کا فروغ زیادہ شدت سے اثر پذیر ہو رہا ہے اور اس کے لیے کچھ رکاوٹ کی کوئی صورت سوچی جائے اور اسلام کا جو عفت اور حیا کا تصور ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کچھ تجاویز مرتب کی گئیں اور ان پر بحث ہوئی اور وہ چیزیں بھی مدون صورت میں ہم نے تیار کی. اس کے بعد سے 2 کام اور ہمیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. ایک یہ تھا کہ ہم نے قومی خود مختاری کے حوالے سے پچھلے سال ایک مقامی ہوٹل میں 27 جماعتیں ہماری دعوت پر وہاں جمع ہوئیں اور ان میں سے ہر ایک کو اس میں گفتگو کا موقع بھی ملا اور اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان میں اگر ہم اسلام لانا چاہتے ہیں اور شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اسی وقت ممکن ہے جب معاملات ہمارے ہاتھ میں ہوں. اس لیے قومی خود مختاری ضروری ہے. ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, غیروں کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے تو پھر ہی ہم کچھ اپنے دین کے لیے یا دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں. اس کے ساتھ یہ ایک اور کوشش جو ہم پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نفاذ شریعت کے متفقہ رہنما اصول وضع کیے جائیں اور ہم نے یہ چیزیں مرتب کی اور علماء کرام کو بھیجی اور ملی مسجد کے اپنے اجلاسوں میں یہ زیر غور آتی رہی اور ان میں اس کو اضافہ ہوتا رہا اور وہ بھی چیز ایک قرارداد کی صورت میں آپ کے سامنے آج موجود ہے. اور یہ جو فائل آپ کے پاس ہے اس میں یہ 3 قراردادیں موجود ہیں, ان کا متن موجود ہے جس پر کہ آج ہم گفتگو کے لیے آپ یہاں تشریف لائے. تو یہ میں جملہ
مختصر مقاصد تھے جو ملی مجلس شرعی قائم کرنے والے علماء کرام کے سامنے تھے۔ مولانا سرفراز نعیمی صاحب جس دن شہید ہوئے ہیں اس دن بھی شام کو ملی مجلس شرعی کا اجلاس اور انہوں نے اس میں آنا تھا، تو وہ جو موقع تھا وہ اس دن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسے تعزیر کی قرارداد کے لیے استعمال کیا، اور بعد میں احباب نے مل کر مفتی محمد خان قادری صاحب کو اس کا صدر منتخب۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ وہ شرکاء کو خوش آمدید کہیں اور اس کے بارے میں اس اجلاس کی غرض و غایت کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ مفتی محمد خان قادری صاحب۔ محترم اہل علم و دانش، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس اہم اجلاس میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ آپ لوگ کوئی زیادہ باز و خطاب حاصل نہیں آپ سے، بلکہ میں تو محسوس کر رہا تھا کہ تلاوت کے بعد ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ یہ دونوں حکم اللہ ادھر بھی لکھا ہے، اور اس پر اگر ہم نے عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ رب کا حکم ہے، اتحاد وقت کی ضرورت ہے نہیں ہمارے لیے اتحاد وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم لوگ بولتے ہیں وقت کی ضرورت ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے اللہ۔ اور اس پورے رکوع کو پڑھو، اس میں تمہیں کیا چہرے کاٹ دوں گا، دنیا میں بھی آپ کافروں کو تم پہ مسلط کر دوں گا اگر تم آپس میں اختلاف اور انتشار۔ بہت نقصان ہو چکا۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو قراردادیں ہیں ان تک ہی محدود رہیں، کیونکہ ہمارا وطن ہمارا غیر مسائلستان ہے، کس مسئلے پہ ہم روئیں کس پہ پیٹیں، تو کوشش کریں ان قراردادوں کے قریب ہی رہیں تاکہ زیادہ وقت اس پر کافی ساتھیوں نے ملی مجلس شرعی کے لوگوں نے تمام نے بیٹھتے وہ لوگ فکر کرتے پھر آپ کو بھجوائی ہیں، بلکہ آپ کی جو آراء آئی ہیں 4-5 ہم نے ان کو بھی اس میں سمونے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھ کے اس پر بے شک کھل کے آپ بات کر لیں اور جو چیز ملک و قوم کے لیے بہتری کے لیے اس کو پاس کریں، جو نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنی گفتگو کو نہایت مختصر کر لیں، اور باقی بیٹھنے بٹھانے میں اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو پھر اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں۔ بھائی آپ سارے صاحب علم و تقویٰ ہیں، محترم ہیں، اور ہم نے تو ہر چیز کو یہ سمجھ کے سجایا ہے کہ جس کی رائے معتبر ہوگی انشاءاللہ ان کو قوم کے لیے اس کو ہم کو شامل کریں۔ مفتی صاحب کے خیر مقدمی کلمات کے بعد سید منور حسن صاحب جی جماعت اسلامی پاکستان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج کی یہ مجلس اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ یہ جو ملی مجلس شرعی نے 3 قراردادیں مرتب کی ہیں ان پر آپ حضرات غور و فکر فرمائیں اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن چونکہ یہاں صرف وہی اصحاب تشریف فرما ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب فکر ہیں، اس لیے اندازہ یہی ہے کہ کوئی بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اہل علم نے وہ عربی کا مقولہ بھی ضرور سن رکھا ہوگا، خیر الکلام ما قل بدل۔ تو اس لیے میں اب پلیٹ فارم اوپن کرتا ہوں آپ صاحبان کے لیے۔ آپ میں سے جو صاحبان اظہار خیال کرنا چاہیں وہ ارشاد فرمائیں، اور جیسے کہ عرض کیا کہ غالباً اس کے لیے بہت طوالت کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی، اور ہر آدمی سہولت سے چند منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرما سکتے ہیں۔ گاڑی مجھے دے، اگر کوئی نہیں آپ کر رہا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم زعماء ملت اور منتظمین ملی مجلس شرعی، قراردادیں اور اسی طرح ملی مجلس شرعی کی طرف سے نفاذ شریعت کے لیے 15 نکات کا مسودہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے، اور بہت سے علماء کرام نے اسے دیکھ لیا ہوگا، اور جو اس میں ترامیم یا اضافہ تجویز کیا جانا تھا کسی بھی جماعت کی طرف سے یا کسی شخصیت کی طرف سے، وہ بھی مجلس شرعی کو پہنچ چکا ہے، اور اگر پہلے نہیں آیا تو آج اس پر وہ گفتگو فرما لیں گے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ملی مجلس شرعی کی اتحاد امت کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے آج کی اس اتحاد امت کانفرنس میں شرکت فرمانا تھی، لیکن وہ اپنی علالت کے باعث تشریف نہیں لا سکے۔ میں ملی مجلس شرعی کے تاسیسی رکن کی حیثیت سے بطور میزبان اور جمعیت علماء اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے بطور مہمان شریک ہوں۔ اتحاد امت کے لیے ملی مجلس شرعی کی تمام قراردادوں اور نفاذ شریعت کے لیے تمام 15 نکات کی تائید کرتا ہوں، اور مجلس کو ہر سطح پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ جو لائحہ عمل ملی مجلس شرعی طے کرے گی، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نفاذ شریعت کے سلسلے میں لائحہ عمل تو بہت طے ہوتے رہتے ہیں، عمل کی دنیا اور عمل کا میدان جب شروع ہوگا، ملی مجلس شرعی نفاذ شریعت کے سلسلے میں اس ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے سلسلے میں بیرونی تسلط، سامراجی قوتوں کی یہاں مداخلت، اور بطور خاص امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جو یلغار ہے اس ملک پر، اس ملک کے جغرافیے پر، اس ملک کی خود مختاری پر، اس ملک کے
नजरियाती तशख़्ख़ुस पर उस यलगार का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान के नजरिए, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब अमल का वक्त आएगा, जिस लाए अमल पर दिल्ली मजलिस शरीय मैदान में उलमाए कराम को और इस मुल्क के तमाम मुहिब्बे वतन कुव्वतों को आवाज़ देगी, जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से मैं दिल्ली मजलिस शरीय को यकीन दिलाता हूँ कि हम इन तमाम कुव्वतों के शाना बशाना होंगे, बल्कि हरावल दस्ते के तौर पर, बाजुए शमशीर जन के तौर पर अपना किरदार अदा करते हुए इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के नजरिए की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए और इस मुल्क में निफाज़ शरीयत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। ये थे मौलाना अब्दुल रऊफ़ फारूकी साहब जो अपने इस बात का इज़हार फरमा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल्ली मजलिस शरीय के मजलिस मुंतज़िमा के रुकन की हैसियत से आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मोहतरम सैयद मुनव्वर हसन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका ही खिताब होगा और जमात की तरफ से वो इज़हार ख्याल भी फरमाएंगे। इस वक्त मुझे करारदादों के सिलसिले में 2-3 बातें अर्ज़ करनी हैं। ये जो हमारी इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस की करारदाद नंबर 1 है, इसमें तो सिर्फ इतनी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ पर उलमाए कराम का है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, इसके साथ और दीनी जमातों के कायदीन है, ताकि यह है कि ये मालूम हो कि ये सिर्फ मैं इनफरादी उलमा की नहीं बल्कि मजमूई तौर पर दीनी जमातें भी इसके अंदर शामिल हैं। एक लफ्ज़ की भी ज़रा है कि ये इंतशार और तशद्दुद पर ज़रा ये लफ्ज़ आम मारूफ नहीं है, उलमा में तो है, लेकिन ये है कि मीडिया की तरफ इफ्तिराक का लफ्ज़ जो है वो इसमें किया जा सकता है। दूसरी जो करारदाद है कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ है, इस सिलसिले में मुझे कहना है कि जब हमने ये करारदाद मुरतब की थी, इब्तिदा के अंदर से ही इस मशावरत के अंदर मैं शामिल हूँ, तो उसके बाद से हालात के अंदर कई तब्दीलियाँ हुई हैं। उसके एतबार से कुछ जुमलों का इजाफा, जहाँ पर ये मसाइब व मुश्किलात का शिकार हैं, दूसरी लाइन है। इसके साथ आगे कराची और बलूचिस्तान में बेगुनाहों का कत्लेआम और बैरूनी एजेंटों की साजिशें उरूज पर हैं। एक जुमले का यहाँ इजाफा, जहाँ पर यह है कि अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी अक्सर ख़त्म कर दी जाए, तो इसके आगे यह है कि पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदादों के मुताबिक ड्रोन हमले फौरी तौर पर बंद कराए जाएं। यानी करारदाद का जिक्र करना इसमें ज़रूरी है ताकि ये कि इसके पीछे एक पार्लिमानी कुव्वत मौजूद है। ये जहाँ पर आगे जुमला है अमरीकी फौजियों को वापस भेजा जाए, इसके साथ इस जुमले का इजाफा भी ये मैं दे भी दूंगा बाद में कि महज अमरीकी दबाव पर फौजी ऑपरेशनों का सिलसिला बंद किया जाए और शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन के अमरीकी मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया जाए। यह आज का चूंकि ये ताज़ा मौज़ूआत है, इसलिए इसका जिक्र होना भी ज़रूरी है। जहाँ पर ये ख़त्म होती है करारदाद, इसके आगे ये जुमले का इजाफा भी ज़रूरी है और अमरीका की तरफ से ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों की धमकियों का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। हुक्मरान निज़ाम तालीम और मिंबरों में कौम में जज्बा जिहाद और कौमी मिली हकमाहंगी पैदा करने के लिए फौरी इक़दाम करें। यानी यह है कि जिहाद का जज्बा ही कौम को बचा सकता है, इसलिए हमारी तरफ से ये बात होनी चाहिए कि कौम में जज्बा जिहाद पैदा किया जाए, अब जबकि अमेरिका की तरफ से वाज़ेह धमकियाँ हैं। ये जो हमारी तीसरी करारदाद है निफाज़ शरीयत के मुत्तफ़िका रहनुमा असूल है, क्योंकि ये सब में मैं शामिल हूँ, मैं सिर्फ वही जुमले जो इसमें इजाफे के तौर पर हैं। यहाँ पर दस्तूरी इस्लाहात है, इसमें 62-63 पर मौसर और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसके आगे यह है और किसी भी हुकूमती ओहदेदार की कानून से बालातर हैसियत और इस्तिस्ना की शिकों का खात्मा किया जाए। यानी इस्तिस्ना जो है वो इस्लाम की या शरीयत के अंदर नहीं है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, तो इसको भी हमें इसके अंदर इजाफा करना चाहिए।
جہاں پر یہ نظام تعلیم کی اصلاح ہے، اس میں بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے آگے ایک جملہ جو ہے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو قومی نصاب اپنانے کے لیے قانون سازی ہو اور ان کی نگرانی کا مؤثر نظام وضع کیا جائے، کیونکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے کسی نصاب کے پابند نہیں ہیں، جہاں پر بیرونی نصاب سارے پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری طرف سے ہو کہ جو بھی قومی نصاب بنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی اس کے پابند ہوں۔ اس میں معیشت کا جو عنوان ہے، اس میں ایک جملہ آخر کے اندر کہ بیرون ملک بینکوں میں موجود 97 ارب ڈالر کی لوٹی ہوئی دولت کو ملک میں واپس لانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ یہ چونکہ اس وقت کا بھی فوری موضوع ہے اور یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ عدلیہ کے موضوع کے اندر بھی ایک جملہ اس میں اضافہ کہ حکومت عدلیہ کے فیصلوں کو مذاق بنانے کے بجائے ان کا احترام کرے اور فیصلوں پر لازماً عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ کچھ اضافے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے اندر شامل کر لیے جائیں، اور اگر آپ حضرات کو اتفاق ہوگا تو اس کے اندر ہی شامل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ ہمیں قراردادیں کمپیوٹر میں موجود ہیں، اور جو اضافے یا تجویز ہوں گے ہم انشاءاللہ وہ اس کے اندر وہ ان کے مطابق قراردادوں میں کمی بیشی کر لیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ہمیں تجاویز موصول ہوئی تھی وہ ہم نے ان کے مطابق ان میں اضافہ پہلے سے بھی کر لیا ہوگا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب مولانا محمد حنیف الحدری صاحب سے کہ وہ اظہار خیال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم۔ صدر اجلاس گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد خان قادری صاحب دامت برکاتہم، ملی مجلس شرعی پاکستان کے ذمہ داران اور معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، میں سب سے پہلے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے ملی مجلس شرعی کو اتحاد امت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر اجلاس نے ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ علماء کا اتحاد دینی ضرورت بھی ہے، صرف وقت کا تقاضا نہیں، لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ دینی ضرورتوں کی اہمیت میں اضافہ ہونا یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، وہ احادیث مبارکہ یقیناً آپ کے پیش نظر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ ایک موقع پر پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ محدثین نے ایک ہی سوال کے مختلف جوابوں کے تعبیر اور تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل عمل نماز کو، جہاد کو، صدقہ خیرات اور دیگر امور کو قرار دے رہے ہیں، اس کی جو مختلف توجیحات ہیں اور جوابات ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ سامع کے حالات کو یا سائل کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ نے مختلف جوابات ارشاد فرمائے، اور ایک یہ بھی ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق آپ نے افضل عمل ارشاد فرمایا۔
اگر ایسے وقت سوال ہوا جب نماز میں سستی ہو رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ ایسے موقع پر پوچھا گیا جب مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے اور انہیں امداد و تعاون کی ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا صدقہ و خیرات افضل ہے۔ اور ایسے موقع پر سوال ہوا کہ جب جہاد کا اعلان ہے اور دشمن سے برسرے پیکار ہونے کے لیے روانگی ہو رہی ہے، یہ دوران جہاد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاد افضل ہے۔ چنانچہ اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عرصے سے ملکی اور عالمی سطح پر امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ باہمی افتراق ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار اتحاد کے قیام میں علماء کرام کا ہے۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے بھی دینی قائدین کو دعوت دی گئی تھی وہ سب بنفس نفیس یہاں تشریف لاتے اور عملی طور پر شریک ہوتے تاکہ اس کانفرنس کی اہمیت میں اور اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے تشریف شاید نہ لا سکے ہوں۔ جہاں تک قراردادوں کا تعلق ہے، قراردادوں کا متن پہلے ڈاکٹر محمد امین صاحب نے چونکہ ہمیں بھیج دیا تھا اور ہم نے اس پر اپنی رائے ان کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ الحمدللہ جن موضوعات پر قراردادیں مرتب کی گئی وہ تمام موضوعات بڑے اہم ہیں، اور قرارداد کا جو متن ہے وہ بھی بہت جامع ہے اور موضوع ہے۔ ان قراردادوں میں آج کی اس مجلس میں جو بھی اضافے تجویز ہوں گے ان پر تو گفتگو ہوگی، مگر جو متن بھیجا گیا یہ متن درست ہے، اور محترم فرید احمد پراٹھا صاحب نے جہاں چند جملوں کا اضافہ کیا وہ بھی نہایت موزوں ہے، میں ان کی تائید کرتا ہوں، ان کو بھی ان قراردادوں میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ درخواست بھی کروں گا کہ آج کی کانفرنس کا ایک اعلامیہ بھی مرتب ہونا چاہیے۔ قراردادیں اپنی جگہ اور اعلامیہ اپنی جگہ، اگر منتظمین نے کوئی اعلامیہ مرتب کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ انہیں قراردادوں کی روشنی میں ایک اعلامیہ بھی مرتب کر کے شرکاء میں اگر تقسیم ہو جائے تو اس پر بھی مشاورت ہو جائے، اور اس اعلامیہ میں یا ان قراردادوں میں جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کا تذکرہ بڑے اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان جن آفات سماوی و ارضی کا شکار ہے، جس میں سیلاب ہے، بارشیں ہیں، وبائی امراض ہیں، ان تمام کا جو اصل علاج اور حل ہے وہ توبہ اور رجوع الی اللہ ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی اس کا یہی علاج بتایا، لعلہم یرجعون، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سبب کا ذکر بھی ہے اور علاج کا ذکر بھی ہے، اور اس وقت نہ اسباب کی طرف توجہ ہے اور نہ ہی علاج اور حل کی طرف توجہ ہے۔ دوسرا سورہ انعام کی آیت نمبر 65 جو میں نے اس وقت پیش کیا، آپ تو اہل علم ہے، 3 طرح کے عذاب کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ ایک عذاباً من فوقکم، اور اہل علم لکھتے ہیں کہ عذاباً کے تنوین جو اس کے نکرہ ہونے پر دلالت ہے، یہ کوئی متعین صورت نہیں بلکہ کوئی بھی صورت اللہ کی طرف سے عذاب کی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اوپر سے عذاب، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بارشوں کا زیادہ آنا، بے وقت آنا، اسی طرح آسمان سے پتھروں کے برسائے جانا جیسا کہ قوم لوط پر ہوا، قوم نوح پر بارش کا عذاب آیا، اور ہوا کا، طوفان کا، آندھی کا عذاب، یہ بھی عذاب من فوقکم میں داخل ہے، اور یہ آندھیاں اور طوفان جیسا کہ قوم عاد پر ہوا، اور من تحت ارجلکم میں سیلاب ہے، زلزلے ہیں، زمین میں دھنس جانا ہے، خسف ہے، یہ تمام من تحت ارجلکم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک بڑی تفسیر شاندار فرمائی ہے، میں اس کی طرف، آپ تو جانتے ہی ہوں گے،
وہ فرماتے ہیں کہ عذاباً من فوقکم سے مراد ہے ظالم، بدکردار، بددیانت حکمران، فاسق و فاجر حکمران. یہ گویا اوپر سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے، تم پر ان کو مسلط کیا گیا. یہ بھی بدترین، یہ جو بدتر ظالم اور فاسق اور فاجر اور کرپٹ حکمران ہیں، یہ گویا ایک عذاب کی صورت ہے. اور من تحت ارجلکم کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ماتحت اور ملازمین اور خدام یہ تمام کرپٹ ہوں، خائن ہوں، کام چور ہوں، یہ من تحت ارجلکم سے مراد یہ. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اس وقت یہی ہماری صورتحال ہے، اوپر کا طبقہ بھی اور نیچے کا طبقہ بھی. اور اجتماعی طور پر جس توبہ کی اور پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس طرف دھیان نہیں. تو آج کی اس کانفرنس کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے کہ اس کے اسباب حقیقی کیا ہے اور اس کا اصل حل کیا ہے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہمارے ہاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہم نے غیروں کی جنگ اپنے ملک میں لڑتے ہوئے اپنے لوگوں کو شہید کیا اور ہم ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کے ساتھی بنے. ہم نے یہاں جو اب تک سودی نظام کو قائم رکھا ہوا ہے اور جو ہم نے اہل مدارس کو اور اہل دین کو پریشان کرنا شروع کیا ہوا ہے، یہ تمام اسباب ہیں اور یہ وجوہات ہیں بنیادی. اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی اور اپنے پاکستان کے مقصد سے انحراف. تو اس لحاظ سے میری یہ تجویز ہوگی کہ اس صورتحال کو بھی ذرا واضح طور پر اعلامیہ میں یا قرارداد میں ذکر کیا جائے. ملی مجلس شرعی کے مقاصد بہت اہم ہے اور بنیادی طور پر چونکہ ان حضرات کا ایک غیر سرکاری فورم ہے جس میں یہ دینی مسائل پر اور شرعی مسائل پر، ملی مسائل پر متفقہ موقف تجویز فرماتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل میں اور عام میں باہمی رابطہ، تعاون اور ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ بھی ضروری ہے. میں بحیثیت ممبر اسلامی نظریاتی کونسل آپ کو کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جتنے مسائل پر بھی آپ اپنے سفارشات تیار کریں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ضرور بھیجیں. اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں بھی درخواست کروں گا انشاءاللہ کہ وہ آپ سے رابطہ کریں تاکہ ہمارے درمیان باہمی رابطہ جو ہے وہ شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں اور اس کی قانون سازی کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو. اور یہ دونوں طرف سے اگر ایک دوسرے سے رابطہ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق پارلیمنٹ کی رہنمائی کرنے میں ایک مؤثر تعاون مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میری یہ درخواست ہوگی کہ ملی مجلس شرعی کے حضرات اب لاہور سے باہر نکلیں، یہ پہلے مرحلے میں پنجاب کے اہم شہروں کا دورہ کریں، یہ ملک کے اہم شہروں کا دورہ کریں اور اس طرح کے فورم جو ہے وہ پورے پاکستان میں قائم ہونے چاہیے جو خالص ملی اور دینی اور قومی مسائل پر ایک شرعی موقف اپنا لیا کریں. پچھلے دنوں میں بعض سیاستدانوں نے قرآن کریم کا نعوذ باللہ جس طرح استعمال کیا اور قرآن کریم کا تقدس جس طرح اس سے پامال ہوا، تو وہ بھی اس طرح کے مسائل ہوں تو بر وقت. اور کراچی کی جو صورتحال، بلوچستان کی جو صورتحال، لوگ پوچھتے ہیں کہ علماء کا متفقہ موقف کیا آیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میری یہ تجویز ہوگی کہ اتحاد جو دین کا سب سے بڑا تقاضا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے اور ہماری مشکلات کا سب سے بڑا سبب ہے، اس کے لیے عملی اقدامات ہونے چاہیے. یہ کانفرنس صرف میرے خیال میں کافی نہیں ہوگی بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ملی مجلس شرعی اگر یہ کام کرے کہ وہ مسائل یا وہ چیزیں جو بنیاد بنتی ہیں فرقہ وارانہ اختلافات کی یا فرقہ وارانہ مخالفتوں کی، اختلافات کو اپنی جگہ ہمیں بیٹھ کر سر جوڑ کر ان کا بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کا حل نکالنا چاہیے. اور آج یہ متفقہ پیغام جانا چاہیے کہ جو بھی ہمارے اختلافی مسائل ہوں ان کو ہم اپنے درس و تدریس کا اور تحقیق کا موضوع تو بنائیں مگر جلسوں کا موضوع نہ بنائیں، تقریروں کا موضوع نہ بنائیں. پبلک مقامات پر ہم ان مسائل پر کریں جو اس وقت امت مسلمہ کے اصل مسائل ہیں اور ہم ان کو اپنے درس و تدریس اور تحقیق اور ریسرچ تک محدود رکھیں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. مولانا جالندری صاحب نے
بہت پرمغز گفتگو فرمائی اور ملی مجلس شریف کے لیے بہت عمدہ تجاویز پیش کی. ہم انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم پر ان چیزوں پر غور کریں گے اور ہم سے جو کچھ ہو سکا اس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملی مجلس شریف کے تاسیسی رکن کی حیثیت سے یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ آج جو بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے جو تجاویز دی ہیں اس سے بھی الحمدللہ بہت سارے پہلو سامنے آئے ہیں، اس سے بھی بڑا خوش ہوا ہے. آغاز بہترین ہوا ہے. قاری محمد حنیف صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں میں اس کی حرفاً تائید بھی کرتا ہوں اور ایک درخواست بھی کرتا ہوں جناب مفتی محمد خان قاضی صاحب جناب کی خدمت میں اور ڈاکٹر امین صاحب کی خدمت میں، اور میں اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب سمجھتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب آئندہ ایک پروگرام پہلی فرصت کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس کا اہتمام کریں. اس کے جو فوائد اور اس کے جو فائدے جو ہیں ملک کو قوم کو نظر آئیں گے وہ ہمارے شاید تصور سے بھی زیادہ ہوں. اور ایک بات کی طرف میں آپ تمام حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم یہاں آج اتحاد کے لیے بیٹھے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، SMS جاری ہے، بیانات جاری ہیں، چینلوں کے اندر ایسی خوفناک اور غلط باتیں کہی جا رہی ہیں. اتنے لوگ جامعہ شفیہ میں آ کر مسائل پوچھ رہے ہیں. تو میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ہمیں بہرحال اس معاملے میں اتفاق و اتحاد کے لیے اور جہاں سے بھی جہاں سے بھی آواز اختلاف کی اٹھے، ہماری مساجد ہماری درسگاہیں وہاں لوگوں کو بھی باخبر کرے کہ جہاں کوئی آدمی غلط آواز نکالے وہیں کھڑے ہو کر کہا جائے اس ملک کو ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی. اور جیسا قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تحقیق کے میدان میں بات کرنی ہے تو مدارس کی حدود کے اندر کی جائے. مساجد کو اور درسگاہوں کو نشانہ بنا کر پبلک کو گمراہ کرنا اس وقت سمجھ لیں کہ یہ ہمارے اس ملک پاکستان کی بنیادوں پر حملہ تصور ہوگا. میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ مجلس ملی شری نے بڑے پریشان کن حالات میں یہ چراغ اور دیا چڑھایا ہوا ہے. اس کا ہم سب کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور پھر اس چراغ سے لے کر آگے چراغ جلائے جانے چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب جامعہ شفیہ سے یہ خطاب فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حافظ عبدالغفار روپری مجلس ملی شری کا نائب صدر ہونے کے لحاظ سے آپ سب دوستوں کا علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائے، اور امید ہے کہ جس طرح ذوق شوق سے آپ آئے ہیں اسی طرح یہ اپنے دلوں میں چیز آپ بٹھائیں گے کہ جو نکات یا جو قراردادیں پیش کی جائیں یا لکھی گئی ہیں ان پہ ہم صدق دل سے عمل کریں گے، کیونکہ اصل چیز عمل کی ہے. باتیں تو ہر مجلس میں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہی بات دل سے کہی جائے اور یہ عزم لے کے اٹھا جائے کہ یہ جو اتفاق ہوا ہے ہم نے اس کو دکھلاوے کی حد تک نہیں رہنے دینا بلکہ عملی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے. اور میں سب علماء اور اپنے بزرگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ بات سامنے آنی چاہیے تاکہ عوام میں یہ پیغام ملے کہ علماء ایک جگہ اکٹھے ہیں، اور جب علماء اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ حکمران بھی ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا.
जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार रोकनी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस हज़रत मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह और दीगर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुझे मिली मजलिस शरीफ के 2-3 इजलासों के अंदर शामिल होने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। ये बड़ा ही मौक्कर और शानदार फोरम है मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए और मिली यकजहती के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर और बरकतें पैदा फरमाए। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि सच्ची बात यह है कि आज तकाज़े तो जैसा कि हजरत ने फरमाया ये तो हमेशा का ही तकाज़ा है, लेकिन इस्लामी कानून के हवाले से इसको फिक़्हुल वाक़िअ कहते हैं, ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, आज वो हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से जो मुजाहिदीन ने जिद्दोजहद की अफगानिस्तान के अंदर, उसका समर आज हमारे सामने है। हम जिस अल्लाह के दीन के नफाज की आज बात कर रहे हैं, ये अल्लाह के दीन का नफाज ही था अफगानिस्तान में, जिसको सबूताज करने के लिए अमेरिका, नेटो और सारी दुनिया का कुफर वहां पर आया और उन्होंने जुल्म सरबरियत की इंतहा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह तबारक व तआला ये वक्त लाया है कि अमेरिका अपनी जिल्लत और अपनी शर्मनाक बेइज्जती और शिकस्त जो है उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। और ये जो वो कोशिश कर रहा है तो दरअसल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने तस्लीम कर लिया है कि वो शिकस्त से दो चार होगा। और रम्सफेल्ड जिसने बड़े तकब्बुर के साथ कहा था कि अगर पूरी दुनिया को मुरब्बा फुटों के अंदर तकसीम कर दिया जाए तो हम इतनी एबिलिटी और ताकत रखते हैं कि हम पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। आपको जानकर मसरत होगी कि आज इस वक्त वो कहाँ है। वो इस वक्त एक पागल खाने में है, हॉस्पिटल में है और नफ्सियाती मरीज बन चुका है और बहकी बातें करता है। तो अल्लाह के फजल व करम से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन लोगों को खड़ा होने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह ताला उनको फतह से नवाज रहा है। और साथ साथ वो तालिबान से पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे हैं और साथ साथ तालिबान से गुफ्तगू और बातचीत करने का इंदिया भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि